بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عمر و ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا معشر النساء تصدقن واکثرن الاستغفار فإنی رأیتکن اکثر اہل النار۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے اور روایت طویل ہے۔ حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت منقول ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین یعنی عورتوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے خواتین کی گروہ، تم صدقہ دیا کرو اور کثرت سے استغفار اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کیا کرو، کیونکہ میں نے تمہیں کثرت سے جہنم میں دیکھا ہے۔ یہ سن کر ایک سمجھدار عورت نے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم کثرت سے جہنم میں کیوں جائے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تکثرن اللعن وتکفرن العشیرہ، کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو تم لعن طعن کثرت سے کرتی ہو، بد دعائیں دیتی ہو معمولی سی بات پر، اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجتی ہو، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ تم اپنے ساتھ رہنے والے یعنی شوہر وغیرہ کی ناشکری کرتی ہو، شوہر کی نعمت کا انکار کرتی ہو اور اس کے احسانات کو بھول جاتی ہو۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما رأیت من ناقصات عقل و دین اغلب لذی لب منکن، کہ میں نے عقل اور دین میں ناقص ہونے کے باوجود تم عورتوں سے زیادہ عقل مند پر غالب آ جانے والا کوئی نہیں دیکھا۔ یہ بھی تمہارا زیادہ جہنمی ہونے کا سبب ہے۔ اس پر اس خاتون نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، عورتوں کی عقل اور دین کس طرح ناقص ہے؟ تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اما نقصان العقل فشہادت امرأتین تعدل شہادت رجل فہذا نقصان العقل، وتمکث اللیالی ما تصلی وتفطر فی رمضان فہذا نقصان الدین، کہ عقل کا نقصان تو یہ ہے کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، یہ تو عقل کا نقصان ہوا، اور دین کا نقصان یہ ہے کہ مخصوص ایام میں یعنی حیض اور نفاس کی حالت میں عورتیں نماز نہیں پڑھ سکتی اور رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتی، تو یہ دین کا نقصان ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو کثرت سے جہنم میں جو دیکھا تھا وہ یا تو معراج کی رات میں تھا یا پھر سورج گرہن کی نماز پڑھتے وقت تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کے بعض حالات کا اللہ تعالیٰ نے مشاہدہ کرایا تھا۔ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے حکیم الامت علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے 5 بیماریوں کو بیان فرمایا ہے۔ ان میں 2 عیب تو وہ ہیں جن میں اپنے اختیار کو دخل نہیں، اور 3 عیب ایسے ہیں کہ جن میں ان کے اختیارات کو دخل ہے۔ وہ 2 عیب جن میں اختیار کو دخل نہیں وہ ان کی عقل کی کمی کا ہونا ہے،
اور دین کی کمی کا ہونا ہے، اور 3 اختیاری جو ہے ان میں ایک کثرت سے لعنت ملامت کرنا ہے، اور دوسرا شوہر کی ناشکری کرنا ہے، اور تیسرا ہوشیار مرد کو بے عقل کر دینا ہے۔ علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں کہ اختیاری عیب تو اس لیے بیان فرمائے ہیں کہ ان سے واقف ہو کر علاج کی فکر کی جائے، اور جو عیب اختیاری نہیں ہے اور علاج سے نہیں جا سکتے ان کو اس لیے بیان فرمایا کہ اپنے اندر ان عیبوں کو دیکھ کر غرور جاتا رہے، تکبر کی کیفیت ختم ہو جائے۔ بہرحال ان عیبوں کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عورتیں اپنے آپ کو تکبر اور غرور میں مبتلا نہ کریں اور اپنے ان عیبوں کی اصلاح کریں تاکہ جہنم سے بچنے کا سامان ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو جہنم کے عذاب سے بچنے کا یہ طریقہ ارشاد فرمایا کہ وہ ایک تو زکوٰۃ اور صدقے کا اہتمام کیا کریں، اس لیے کہ عورتوں کو زیورات کا استعمال بہت پسندیدہ ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ اہتمام سے زیورات پہنا کرتی ہے، تو جتنا شوق زیورات پہننے کا ہوتا ہے اتنا ہی جذبہ اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی ہونا چاہیے۔ اور دوسرا علاج یہ بتایا کہ کثرت سے استغفار کیا کریں، کیونکہ یہ دونوں عمل جہنم کے عذاب سے بچانے میں بہت مؤثر ہے۔ دنیا میں 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس دنیا کی بقا، اس کی تعمیر اور ترقی اور اس کی رونق میں ایک بڑے ستون کا درجہ رکھتی ہیں۔ ان 2 چیزوں میں سے ایک عورت ہے اور دوسری دولت ہے، لیکن بعض اوقات یہی 2 چیزیں دنیا میں فساد، خونریزی اور طرح طرح کے فتنوں کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ جب یہ دونوں چیزیں اپنے اصل مقام اور مرکز اور موقف پر رہتی ہے تو ایک مثالی معاشرہ بن جاتا ہے جو ہر قسم کی بے اعتدالی سے پاک ہوتا ہے اور اس میں ہر انسان کے حقوق کی رعایت ہوتی ہے۔ جہاں تک عورت کا تعلق ہے تو اسلام نے عورت کے متعلق ایسے رہنما اصول پیش کیے ہیں، ایسی تعلیمات پیش کی ہے کہ ان کو اختیار کرنے کے نتیجے میں عورت صحیح معنی میں عورت کہلائی جا سکتی ہے، اور ان اصولوں کو پامال کر کے عورت ایک فتنہ اور آزمائش کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور اس کے نتیجے میں شوہر اور اولاد کے علاوہ پورا گھرانہ بلکہ پورا خاندان اور پورا معاشرہ فتنہ اور آزمائش کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے عورتوں کو بھی اندھیرے میں نہیں چھوڑا، ان کی نفسیاتی اور روحانی امراض کی بھی نشاندہی فرمائی، اور ساتھ ہی ان امراض سے بچنے کے طریقے اور نسخے بھی تجویز فرما دیے۔ لہذا جو مسلمان عورت جس میں ان 5 بیماریوں میں سے کوئی بیماری ہو تو ان کو چاہیے کہ اپنی اصلاح کی فکر کرے تاکہ آئندہ کل جہنم کے عذاب سے اور جہنم کی آگ سے وہ بچ جائے، اور اس کا علاج کا جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمایا اس کا اہتمام کرے کہ صدقہ اور خیرات کی کثرت کریں، زیادہ سے زیادہ صدقہ دینے کا اہتمام کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف رجوع کریں، کثرت سے استغفار کریں، معافی مانگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے جہنم میں کثرت سے جانے کے متعلق یہ بہت جامع خطاب فرمایا ہے، اور اس میں بیماری بھی بتلا دی ہے اور اس کا علاج بھی بتلا دیا ہے جو ہر مسلمان عورت کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کی اہمیت سے ہمیں واقف کر دیں اور اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔